مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو پتا ہے، اور الیکشن کی رات کو جو مری کے لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا تھا، جو اپنے ڈبوں کی حفاظت کے لیے وہ ذلیل و خوار ہوئے، پولیس سے مار کھائی، یہ آج بھی پوری پاکستانی قوم کو یاد ہے۔ آپ شاید آر ٹی ایس بند نہ ہوتا تو کاؤنسلر نہیں ہو سکتے تھے، اور آپ چلے ہیں شاہد خاقان عباسی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کو آپ درس دینے چلے ہیں، ان سے معافیاں منگوا رہے ہیں۔ معافی منگوانی ہے تو منگوائیں عمران خان سے، جس نے اس ملک پہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ بولا۔ معافی منگوانی ہے عمران خان سے منگوائیں، جس نے IMF پہ نہ جانے کے وعدے کی اور پھانسی لینے کی بات کی، اس سے منگوائیں۔ معافی منگوانی ہے تو عمران خان سے منگوائیں، جس نے 90 دن میں اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ معافی منگوانی ہے تو عمران خان سے منگوائیں، جو اس ملک میں زکوٰۃ چوری کر کے اور ڈکار مار کے فورن فنڈنگ کیس کو چھپا کے بیٹھا ہے، چیریٹی کے نام پہ جو آدمی پیسے لیتا ہو، غریب آدمی کی جیب سے نکلواتا ہو چیریٹی کے نام پہ، اور باجی کے جو ہیں وہ اربوں روپے کی جائیدادیں بھی بن جائیں، اور موصوف جو ہیں وہ بھی اس کو ارب پتی ہو جائیں بغیر کسی جو ہے وہ ذریعہ کے ہوتے ہوئے۔ سو معافی منگوانی ہے تو ان سے منگوائیں۔ اور یہ جو آپ جو چند لوگ بیٹھ کر اپنی جو لیڈری چمکانے کے چکر میں ہمیں درس دینے آ جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے سپر آف دا مومنٹ میں ایک جذباتی، اس وقت آپ ملک کے اندر جذبات دیکھ سکتے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ کٹنے مرنے کو تیار ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب گوشت کی وہ معذرت بھی کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے تھے اس اہم ٹاپک کے اوپر، اور ان سے وہ جملہ ادا ہوا۔ اب مجھے حیرت یہ ہے کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد مسلم لیگ نون کی پنجاب کے ترجمان عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ان کی جانب سے صداقت عباسی جو رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان پر تنقید کی گئی ہے، اور آج ان کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ شاہد خاقان عباسی معافی مانگیں اسپیکر اسمبلی سے، اس پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور ابھی آپ کو کھیل کے میدان سے جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، یہ وہ 50 لاکھ گھر نہیں ہیں، یہ قرضہ لے کر بینکوں سے آپ کے اپنے پیسے، آپ کے غریب عوام کے اپنے پیسوں سے، آپ قرضے سے یہ گھر لے رہے ہیں، اور جس میں اگر کسی کی سہولت کاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، تو وہ کنسٹرکشن مافیا کی سہولت کاری کی گئی ہے، ایمنیسٹی دی گئی ہے ان تمام بلیک منی مافیاز کو کہ کنسٹرکشن میں پیسے لگائیں تو آپ سے آپ کی چوری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن اسی کنسٹرکشن کے ذریعے آپ نے بینکوں سے قرضہ لے کر، پیسے لے کر آپ نے یہ گھر لینے ہیں۔ تو یہ عمران صاحب کے ان 50 لاکھ گھروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی جو ابھی تک ایک گھر پاکستان کی عوام کو نہیں ملا۔ وہاں تقریر فرما رہے تھے، روز پاکستان کی عوام ایک ایسے بیان کے انتظار میں ہوتی ہے جس سے عمران صاحب کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے، اور آج بھی ایک بیان دیا کہ طاقتور کو احتساب کے اور قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ عمران صاحب جب طاقتور کی سہولت کاری ملک کا مسلط وزیر اعظم کرے گا، ان کے دائیں بائیں بیٹھا وہ مافیا اور کارٹلز کریں گے، تو ملک کے اندر طاقتور آپ کے مطابق قانون کے نیچے نہیں آئے گا۔ جو چینی مافیا آپ کا ATM ہوگا، جب چینی مافیا آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر آپ سے وہ فیصلہ کروائے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام 52 روپے کلو چینی نہیں بلکہ 120 روپے کلو چینی خرید رہی ہے، یہ وہ طاقتور مافیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ دستخط کیے، اور ان دستخط کی وجہ سے چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو آئی۔ عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی، عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا، عمران خان کے دستخط سے ATMs بھرے گئے، عمران خان کے دستخط سے چینی ایکسپورٹ کی گئی جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہو رہی تھی اور چینی جو ہے وہ قلت تھی اس کی۔ عمران صاحب کے دستخط سے
وہی چینی جو ایکسپورٹ کی گئی وہ چینی مافیا نے گوداموں میں بھری اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی، اور اسی چینی مافیا کو عمران صاحب کے دستخط کی وجہ سے امپورٹ کیا گیا۔ تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولت کار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے اے ٹی ایمز بھرتے ہیں، آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، آپ کے باورچی خانے کا خرچہ چلتا ہے۔ دوسری بات، ابھی کہہ رہے تھے موصوف کہ یہ چاہتے ہیں، یہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے چوری کی ہے، کہہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ لایا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں عام آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ خاص آدمیوں کی طرح رکھا جائے۔ غالباً ان کا اشارہ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اپنا جواب تو ہے نہیں، ہمیشہ کی طرح اپوزیشن پہ تھا، تو اس پہ میں عمران صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، جس کمرے میں مریم نواز کو رکھا وہاں باتھ روم اور کمرہ ایک تھا، باتھ روم کے آگے نماز پڑھتی تھی مریم نواز، جہاں رانا ثناءاللہ کو رکھا وہ بیٹھ کر سوتے تھے، وہ سزائے موت کی چکی تھی، جہاں شاہد خاقان عباسی کو رکھا اس چکی میں وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا قد اس چکی سے لمبا تھا، وہ سزائے موت کی چکی تھی۔ احسن اقبال کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، سلمان رفیق، سعد رفیق، حنیف عباسی کو سزائے موت کی چکی میں رکھا۔ کامران مائیکل، میری بات سنیں، اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں، اور نواز شریف، شہباز شریف کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل رہی ہے، کتنے کا آٹا مل رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے نواز شریف نے، شہباز شریف نے جب جیل میں تھے، جب جیل میں ہے۔ حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھا۔ اور اگر آپ کی ذہنی تسکین نہیں ہوئی، ابھی اگر آپ کو دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی، تو آپ ایک کام کریں، بنی گالا میں کوٹ لکھپت کی برانچ کھولیں، بنی گالا میں ایک ہڈیالہ کی برانچ کھولیں، اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تڑیاں اور یہ جھوٹ، آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، ایک باپ کو کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کروایا، ایک باپ کو جیل میں رکھا اور دوسرے سیل میں اس کی بیٹی کو رکھا۔ اس لیے یہ بھاشن نہ دیں، نہ آپ جب مریم نواز کے پاس وہ درخواست آئی کہ آپ ٹیکس دیتی ہیں، آپ بی اے پاس ہیں تو آپ بی کلاس کے لیے سائن کریں، اس نے وہ جو درخواست تھی وہ ان کے منہ پہ ماری کہ میں یہ درخواست نہیں لوں گی۔ اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی کے لیے، کیونکہ آپ نالائق تھے، کیونکہ آپ چور تھے، کیونکہ آپ نااہل تھے، اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ آپ نے تمام کمپٹنٹ لوگوں کو، جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے، جنہوں نے عوام کو مہنگائی کم کر کے تمام اشیاء جو تھیں وہ سستی کی، آپ کو معلوم تھا کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ آپ ڈاکو ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے چوری کرنی ہے، آپ اس پلان سے آئے تھے، اس مافیا اور کارٹل کو اپنے ساتھ لے کر، اس لیے آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ میرا پھر پیغام ہے آپ کو کہ آپ بنی گالا میں کوٹ لکھپت، کیمپ جیل اور ہڈیالہ جیل کی ایک برانچ کھولیں، اور اگر آپ کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی، اگر آپ کو ابھی بھی ذہنی سکون نہیں ملا، تو آپ رکھ لیں دوبارہ سب کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، منی لانڈرنگ آپ نے کی 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری آپ نے کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اور آپ نے کہا آج وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی۔ عمران صاحب، واقعی وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی، لیکن ایک چور وزیر اعظم کے مسلط ہونے سے عوام ضرور غریب ہوتی ہے، کیونکہ آٹا جب 35 روپے سے 90 روپے اور 100 روپے کلو ملتا ہے تو عوام غریب ہوتی ہے۔ اگر چینی 52 روپے کلو سے جو 5 سال نواز شریف نے رکھی، اگر 52 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو چینی ہوتی ہے تو عوام غریب ہوتی ہے۔ جب آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہوتی ہے عوام کی، جب مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جاتی ہیں، تب عوام غریب ہوتی ہے۔ اور جس وقت ایک چور کو ووٹ، چور کو
मुसल्लत किया जाता है, जब तरक्की की शरह मनफी 0.4 होती है, जब महंगाई की शरह 16% होती है, जब 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में लिया जाता है, तब अवाम मकरूज और गरीब होती है। इसलिए ये भाषण और ये रोज़ खड़े होकर जो तकरीरें करते हैं ना, ये अवाम आपकी असलियत भी जान चुकी है। अगर किसी ने इस मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत होकर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से, ये वही शख्स था जो हुंडी के जरिए पैसे मंगाने की कॉल दी, जिसने जिस तरह भी अज़मा कह रही थी माफ़ी मांगनी चाहिए तो सिर्फ आज उस शख्स को मांगनी चाहिए। और जिसने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है, अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है, जिसने अवाम को गरीब किया है, जिसने अवाम को बेरोज़गार किया है, जिसने अवाम को 14,000 अरब का मकरूज़ किया है, जिसने कश्मीर का सौदा किया है, वो सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम इमरान खान है। रोज़ खड़े होकर भाषण ना दें और ये ताकतवर को कानून के नीचे हमने मुस्लिम लीग नून आज सर उठाकर कह सकती है, हम वो वाहिद जमात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि ये अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करें। जब इनकी दरख्वास्त को फ्रिवलेस कह के डस्टबिन में फेंका गया था, उस वक़्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म मुल्क का, इमरान खान नहीं था जो इलेक्शन कमीशन से मफरूर है, जो अदालतों से मफरूर है, जो दहशत गर्दी की अदालत से मफरूर है। माफ़ी मांगे। आपको क्या पता है एहतसाब क्या होता है? 8 साल से KPK में एहतसाब कमीशन बंद है, उसको ताला लगा हुआ है। और जितने ताकतवर इस वक्त माफियाज और कार्टल्स हैं आपके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। और हम चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो और कारकुन हो, वो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम ट्रायल्स भुगत चुके हैं। और तमगे हैं हमारे लिए हाई कोर्ट्स के फैसले, तमगे हैं हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जहां आप पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। जब शहबाज शरीफ की बेल के ऊपर आपने चैलेंज किया था फैसला सुप्रीम कोर्ट में, किधर गए थे करप्शन के सबूत, किधर गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, किधर गए थे चोरी के सबूत? कोई चोरी का सबूत नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं। लेकिन जहां सबूत है वहां मफरूर है आटा चीनी चोर, वहां मफरूर है बिजली गैस चोर, वहां मफरूर है अवाम का दवाई चोर, वहां मफरूर है कश्मीर का चोर। इसलिए ये बातें अपने पास रखें। हम वो तमाम ट्रायल भुगत चुके हैं, सजाए मौत की चक्कियां भुगत चुके हैं, अब बारी आपकी है। इसलिए बात अब जहांगीर तरीन से शुरू होगी, बात अब इमरान खान से शुरू होगी, बात अब खुसरो बख्तियार से शुरू होगी, बात अब आपके दाएं और बाएं बैठे और वजीर आला पंजाब जिसके दस्तखत से आज पंजाब की अवाम चीनी 120, 125, 130 रुपए, और जहां 125 और 20 रुपए किलो मिल रही है वहां चीनी ही नहीं है। वहां कतारें हैं आज बहनों की, वहां कतारें हैं आज बुजुर्गों की, वहां कतारें हैं आज बेटियों की जो शनाख्ती कार्ड लेकर 1 किलो चीनी 125 रुपए किलो खरीदने के लिए लाइन में खड़ी है और चीनी कोई नहीं है। इसलिए आपको आपके दस्तखों का जवाब देना पड़ेगा। आज जो फैसले हैं आपके, जब नवाज शरीफ फैसले करता था चीनी 52 रुपए थी, जब नवाज शरीफ फैसले करता था आटा 35 रुपए था, जब नवाज शरीफ फैसले करता था मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% थी, जब नवाज शरीफ फैसले करता था तो नौजवान के लिए CPEC आता था, जब नवाज शरीफ फैसले करता था तो कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ होता था, जब नवाज शरीफ फैसले करता था तो मुल्क एटमी कुव्वत बनता था, जब नवाज शरीफ फैसले करता था तो गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, दवाई मुफ्त थी। शहबाज शरीफ ने पंजाब में दवाई मुफ्त की, इन्होंने आके तमाम दवाइयों को दोबारा 500% महंगा किया। इसलिए नवाज शरीफ के फैसले को अगर आपने करना है, नवाज शरीफ जैसा मुल्क को रिलीफ देना है, नवाज शरीफ जैसी मुल्क को तरक्की देनी है, तो अवाम का वोट लेकर आओ। RTS को बिठा कर आने की जरूरत नहीं है और ये तकरीरें करना बंद करो, क्योंकि अब तकरीरों का नहीं, अब जवाब देने का वक्त आ चुका है और वो भी आपको देना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब तकरीरों का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को सजाएं दी गई, कॉल कोठरियों में रखा गया। ये कहा गया कि ऑरेंज लाइन की तरह और मुल्तान मेट्रो की तरह अवाम से सब्सिडी की मद में अवाम की जीप का, अवाम के